إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات آمینہ دلال ساری کائنات سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار حضرت محمد
دی توفیق دے نال ماہ رمضان دا تیسرا جمعہ جا رہا ہے. آج 21واں روزہ ہے. آخری اشرا شروع ہو چکے ہیں. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر آخری اشرے دی اہمیت تے سانو آخری اشرے اندر کیڑی عبادت کرنی چاہیے. لیلۃ القدر کے متعلق چند باتاں کرنیاں نے. اللہ کو دعا ہے اللہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے سمیت اللہ سانو سارے کو سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ویسے تے ماہ رمضان سارا ہی برکتاں والا ہے, سارا ہی رحمتاں والا ہے, لیکن پورے مہینے دے اندروں اے جڑا آخری اشرا ہوندا ہے نا, اے دا مقام اے دی فضیلت پورے مہینے جو افضل ہے. سب تو زیادہ رحمتاں برکتاں عظمت والا ہے آخری اشرا شروع ہو گیا ہے. اور یہ وہ اشرا ہے جدو آخری اشرا شروع ہوندا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردیاں نے روایت بخاری مسلم کے اندر. اما جی فرماندیاں نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا دخل الاشر احیا لیلہ و ایقظ اہلہ و شد میترہ. جدو ہے آخری اشرا شروع ہوندا نبی پاک اس کیا راتاں اندر ساری ساری رات آپ خود بھی جاگتے جاگ کے اللہ کی عبادت کرتے, اپنے گھر والیاں نو اپنی بیویاں میں نبی پاک بیدار رکھتے سن, اور آپ کمر بستہ ہو جاندے پوری تیاری کر لیندے. اس آخری اشرے دیاں جڑیاں راتاں نے انہاں دی بڑی فضیلت ہے, انہاں دا بڑا مقام ہے. سونے پیغمبر ساری راتاں کے اندر جاگ کے اللہ پاک دی عبادت کرتے ہوندے سن. تے سانوں ہی انہاں راتاں نو غنیمت سمجھنا چاہیے. یہ نہ ہوئے بڑی تیزی والے راتاں جا رہی ہیں, بڑی تیزی والے مہینہ گزرتا جا رہا ہے, ساڑھے پورے مہینہ گزر جائے, یہ آخری اشرا بھی گزر جائے, اور دے پہلے 20 دن اندر کمیاں کتائیاں ہو گیا نے کہ کوئی بات نہیں, اینا دنوں کے اندر ہی اینا راتاں بھی غنیمت جان لو. تھوڑی زیادہ ٹائم کوئی عبادت نو پورے نہ راتاں دے جاگ کے اللہ پاک کی عبادت کرو. یہ سکون دی نیند قبر کے نصیب ہوگی, قیامتیاں کندہ تک قبر کے سونوں ٹائم مل جائے گا. پر اے دنیا دے زندگی گزار اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے, تیرا جینا آخرت واسطے ہوئے, تیرا مرنا آخرت واسطے ہوئے. مومن دی اے حالت ہوندی ہے, مومن بندہ ہمیشہ آخرت نظر رکھتا ہوندا ہے, ورنہ زندگی دا جنوں میں کوئی پتہ نہیں ہو کیڑا ساہ ساڑے واسطے آخری ساہ ہو جاوے. اللہ اکبر اللہ, اس واسطے مرنا جینا آخرت کی نظر کر دے, کیونکہ وہ آخرت کی زندگی نا ختم ہونے والی زندگی ہے. آخرت کی زندگی ہمیش کی زندگی ہے. جے وہ زندگی بن گئی تے بندہ عیش و عشرت کے اندر رہے گا, سکون دی اوتھے زندگی گزارے گا. اس واسطے اس دنیا سے اینا دنوں اندر خاص طور پہ راتاں اندر زیادہ تو زیادہ عبادت کرو. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی الاشر الاخر ما لا یجتہد فی غیرہا. ہمارے یہاں دینے نبی پاک اینا آخری قصہ دنوں کے اندر اینی عبادت کرتے اللہ پاک دی کہ اینا تو علاوہ پورے سال ہو دنوں چینی عبادت نہیں کرتے سن جنہی آپ محنت اینا آخری دنوں اندر رمضان دے آخری اشرے کرتے ہوتے سن. اللہ اور ایک وہ اشرہ ہے جڑے اشرے اندر نبی پاک ہر رمضان دے آخری اشرے اندر اعتکاف بھی پہندے ہوتے سن. ہر آخری اشرے اندر نبی پاک اعتکاف پہندے ہوتے سن, بلکہ آخری جڑا عمر کا رمضان آیا آپ نے 20 دن اعتکاف کیتا, اور
اعتکاف دی بھی اپنی فضیلت ہے کہ انہاں دساں دناں اندر بندہ الگ تھلگ اللہ واسطے ہو جاوے تے اس آخری اشرے دے اندر جڑی مین سب تو قیمتی چیز ہے وہ ہے لیلۃ القدر قدر والی رات کا تعلق بھی آخری اشرے نال جے اینا آخری راتاں اینا تاک راتاں دے اندر لیلۃ القدر آندی ہوندی ہے اور ایڈی قیمتی رات کے قرآن میں دسیا ہے قرآن نے اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ قدر والی رات ایڈی قیمتی رات ہے مالک فرماتے ہیں ایک رات 1000 مہینیاں تو افضل ہے اور ایک شان نزول امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھے آئے میرے نبی نے ایک دن صحابہ دے سامنے بنی اسرائیل کے 4 آپداں دا ذکر کیتا جنہاں نے 80 سال تک اللہ پاک دی دن رات عبادت کی ہے جنہیں روزہ رکھتے سن ساری رات تہجد پڑھتے ہوندے سن کبھی رب دی نافرمانی نہیں کی 80 سال تک نبی پاک کے صحابہ پریشان ہو گئے آندے نے محبوبہ اونا لوگانیاں تے عمرائیں بڑیاں لمبیاں سن کسے دی 100 سال 200 سال کسے دی 400 سال کسے دی 1000 سال اونا تے عمرائیں بڑیاں لمبیاں سن ساریاں تے عمرائیں بڑیاں چھوٹیاں نے 50 60 70 سال محبوبہ یہ دا مطلب ہے اسی انہاں لوگاں تو عبادت کے پیچھے رہ گئے اسی انہاں تو پیچھے ہو گئے جدوں نبی پاک دے صحابہ پریشان ہوئے نے کہ میرے رب نو نبی دے صحابہ دے پریشان ہون والی گل وارا ہی نہیں کھاندی اللہ پاک نے سونے محبوب دے قرآن نازل کر دیتا اللہ فرماندے نے محبوبہ اینا اپنی امت والیاں اپنے صحابہ نو دس دیو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ اللہ فرماتے نے سونیا اونا دی عمرہ لمبیاں اپنی جگہ تے میں تیری امت نو ہر سال کے اندر ایک رات لیلۃ القدر قدر والی رات ایسی عطا کراں گا جڑے اس رات کی عبادت کرن گے اونا دی عبادت 1000 مہینے تو افضل ہوئے گی 1000 مہینے دا اگر حساب لگایا جائے 83 سال تے 4 مہینے بندے ایک بندہ لیلۃ القدر دے اندر 8-10 گھنٹے دی رات ہوندی ہے قیام کرے قرآن دیاں تلاوتاں کرے رب دی عبادت کرے او اینی ہے کہ اونے 83 سال تو زیادہ عبادت کیتی ہے انہاں لوگاں دی 83 سال دا عرصہ دن رات عبادت کرتے ایک پاسے ہوئے کہ اللہ فرماتے ہیں تیری امت والے ایک اس رات کی عبادت کرتے ہیں میں ایک رات نو انہاں دے 83 سالاں تو افضل بنا دینا کتنی پیاری یہ رات ہے کتنی غنیمت رات نے تینوں میں نے رات عطا کیتی ہو آج یہ اسی سو کے راتاں گزار دئیے کہ بڑے بات وقت تو ماندے سارے نصیب ہار گئے او ویرو اے رات کو غنیمت جانو یہ دے اندر عبادت کریا کرو یہ جانتے ہو یہ بھی قیمتی رات یقین جانو اس رات کا ایک سیکنڈ 22 گھنٹیاں نالوں افضل ہے کہ اس رات کا جڑا بندہ 1 گھنٹہ عبادت کرتا ہے یعنی گھنٹہ میں تراویحاں پڑھیاں نے 1 گھنٹے دی عبادت ایک پاسے تے تقریباً 9 سال دی عبادت ایک پاسے رات تو علاوہ پہلی امتہ والے 9 سال دن نو روزے رکھن رات کو قیام کرن ساری رات انہاں دے 9 سال دی عبادت ایک پاسے کہ ساڈی لیلۃ القدر دی 1 گھنٹے
گھنٹے کی عبادت انہاں تو افضل ہے جے پوری رات جاگ لو پوری رات اور 83 سال دے پتہ نہیں زندگی ملنی ہے کہ نہیں ملنی جڑا بندہ ہر رمضان دے اندر لیلۃ القدر تلاش کر کے عبادت کرتا ہوندا ہے حساب لا لو ہر سال 83 سال دا ضرب دیندے جو کتھے گل جا بنے گی یہ رب نے مینوں تینوں غنیمت عطا کیتی ہے مینوں تینوں ساریاں فضیلتاں دا سامان رب نے دتا ہے اسی اینوں غنیمت جانیے اس رات نو اللہ دے اندر زیادہ تو زیادہ عبادت کریے اینوں تلاش کریے ایک قدر والی رات بڑی افضل ہے بڑی قیمتی رات ہے اور اس رات کے اندر ساری رات رب دے نوری فرشتے اس زمین کے اترتے ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں تتنزل الملائکۃ والروح اس رات کے اندر اللہ پاک دے نوری فرشتے نازل ہوندے نے زمین تے نازل ہوندے نے میریاں تیریاں مجلساں دے اندر رب دے فرشتے بڑی کثیر تعداد دے اندر آندے نے جبریل بھی آ جاندا ہے زمین دے رات دے اندر اللہ اکبر اور ایک کیڑی رات ہے جیڑی رات دے اندر اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے اے قرآن والی نعمت اللہ پاک نے جیڑی سانو عطا کیتی ہے نا اس رات دے اندر عطا کیتی ہے سونے نبی دے قرآن دا نزول ہویا ہے لوہے محفوظ تو اللہ پاک نے بیت العزت پہلے آسمان دے جگائے سارے دا سارا قرآن اس رات کے اندر نازل کیتا ہے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے سونے نبی دے تقریباً 13 سالہ دے اندر قرآن نازل ہویا ہے یعنی یہ رات کی فضیلت اس واسطے لیے کہ اس رات کے اندر میرے رب نے قرآن والا تحفہ دیتا ہے اور برکتاں والا رحمتاں والا قرآن ہے قرآن کی بڑی فضیلت ہے ساڑھی قسمت کے اندر رب نے قرآن والی دولت دی ہے اینوں بھی اسی غنیمت جانیے اور ساڑھی قسمت وچ رب دی کتاب آ گئی ساڑھی قسمت وچ رب دی کتاب آ گئی دیکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی ساڑھی قسمت وچ رب دی کتاب آ گئی او لوگو اللہ کا قرآن عظمت والا اللہ کا قرآن عظمت والا پوری کائنات وچوں بڑی برکت والا جڑے مدنی نو ملیا او رحمت والا لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی ساڈی قسمت وچ رب دی کتاب آ گئی اس دے حافظ تے قاری دی کیا بات ہے او اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے جدے سینے وچ رب دا قرآن ہے حشر دے دن خلقت پریشان ہے بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی او ساڈی قسمت وچ رب دی کتاب آ گئی او لے تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے لے تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے بدلی انجیل زبور تورات ہے پر میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے بن کے ختم نبوت دا تاج آ گئی او ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی ایڈی قیمتی کتاب قرآن مجید میرے رب نے اس لیلۃ القدر دے اندر نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر دے اندر یعنی ایک رات 1000 مہینیاں تو افضل اے دے اندر آسمان کو رب دے نوری فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات کے اندر اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے اور یہ رات ایڈیاں شاناں والی ہے یہ لیلۃ القدر دے اندر میرا اللہ پورے سال دے فیصلے کرتا ہوندا جے پورے سال دے اندر جڑے اہم آ کے آخرے کنے پیدا ہونا ہے کنے فوت ہونا ہے
کنی کسے نے روٹی کھانی ہے، کیڑیاں کیڑیاں پریشانیاں بندے نے ویچنیاں نے، ہر چیز دا فیصلہ اس لیلۃ القدر دے اندر کیتا جاندا ہے۔ عام لوگاں اندر مشہور ہے کہ شبان یعنی شبان دی 15ویں رات جنوں شب برات کیا جاندا ہے، لوگ کہندے نے اس رات اندر فیصلے ہوندے نے، حالانکہ آپ قرآن کو پوچھئے کہ قرآن کہتا ہے اے جڑی لیلۃ القدر رمضان دے آخری عشرے دے اندر رات ہے، اس رات دے اندر سارے فیصلے کیتے جاندے نے۔ کتنے لکھیا ہے 25واں پارہ ہی سورۃ الطوفان رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں اے جڑی بابرکت رات ہے، اسی دے اندر قرآن بھی نازل کیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں او رات ہے جڑی رات دے اندر ہر طرح دے فیصلے کیتے جاندے نے، اور او جڑی رات ہے دوسرے مقام تے میرے اللہ نے دسیا ہے وہ لیلۃ القدر والی ہے، لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات جے دے اندر قرآن بھی نازل ہویا ہے، جے دے اندر فرشتے بھی نازل ہو گئے ہیں، جے دے اندر سارے فیصلے بھی کیتے جاندے ہیں۔ اس رات دے اندر جدو فیصلے ہوتے ہیں ہر طرح دے، سانوں چاہیے سی رب کو دعاواں کر کے اپنی زندگی میں بہتر فیصلے رب کو منگیے، پریشانیاں سے نجات منگیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اے رات کی ایسی فضیلت ہے کہ اے جڑی لیلۃ القدر ہے، اے ایڈی قیمتی رات ہے، اے دے اندر قرآن کی تلاوت بھی زیادہ کرنی چاہیے، اور کیڑے کیڑے کام سان کیڑی عبادتاں کرنیاں چاہیے نے۔ اس لیلۃ القدر کے اندر پہلی عبادت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اسلام دے کول عرض کرنیاں نے آکے محبوب سونے آپ جے مینوں پتہ لگ جاوے کہ مینوں لیلۃ القدر قدر والی رات مل گئی ہے، سونیا میں کیڑی رب کو دعا کریا کرا، مینوں کوئی دعا ہی دس دیو۔ تے نبی پاک نے اپنی پیاری محبوبہ بیوی نو نبی پاک نے دعا دسی جے، تسی دعا یاد کر لو جڑی اس رات کے اندر زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ اے دعا زیادہ پڑھیا کر، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معافیاں قبول معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی نو اللہ کو بڑا پسند کرنا ہے، فاعف عنا اللہ خانوں ہی معاف کر دے۔ آپ بڑی پیاری دعا دے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے دعا زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اور اے لیلۃ القدر دے اندر جو کہ قرآن دا تعلق ہے، قرآن کی تلاوت بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ اس لیلۃ القدر دے اندر اللہ اکبر اور کیڑا سب کام کرنا چاہیے، قیام یعنی نفل زیادہ پڑھنے چاہیے، لمبے لمبے قیام کرنے چاہیے۔ جیڑا بندہ اس رات کے اندر قیام کرتا جے، نبی پاک نے صحیح بخاری اندر حدیث موجود ہے، آقا فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ فرماتے ہیں
قیام کردا ہے رب تے اودا ایمان ہے آخرت تے اودا ایمان ہے تے ثواب دی امید کردے ہویا قیام کردا ہے لوگاں نوں دکھان واسطے نہیں رب کول ثواب لین واسطے قیام کردا ہے آقا فرماتے ہیں اللہ دے گزشتہ سارے گناہاں نوں معاف کر دیندے اس رات کے قیام کرنا سارے گناہ معاف اور یہ ہو سکے نا ادھر گورنر سن لیا جے صلاۃ التسبیح تسبیح دی نماز پڑھیا کرو اینا تاک راتاں دے اندر ایس اشرے دیاں تاک راتاں اندر صلاۃ التسبیح ایڈی قیمتی نماز ہے روایت ابو داؤد دے اندر روایت ابن ماجہ دے اندر جامع ترمذی دے اندر حسن درجے دی روایت نبی پاک نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک گفٹ ایک تحفہ دیتا آپ فرماتے ہیں میرے چاچا میں تو انہوں ایک گفٹ دینا ایک تحفہ دینا بغیر کسی قیمت تو ایک تو انہوں ایسا عمل دسنا وا جڑا عمل بڑیاں برکتاں والا جے بڑا قیمتی عمل جے آپ فرماتے ہیں چاچا 4 رکعتاں پڑھنیاں نے جنہوں سے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں آقا فرماتے ہیں 4 رکعتاں پڑھو ہو سکے تے روزانہ پڑھو اگر ٹائم نہیں تے ہر جمعے دی جمعے یعنی 8 دن اندر پڑھ لو اگر نہیں ٹائم تے چلو مہینے ایک دفعہ اگر اتنا بھی ٹائم نہیں تے سال ایک دفعہ اگر اتنا بھی ٹائم نہیں آقا فرماتے ہیں زندگی ایک دفعہ پڑھ لو ایڈی قیمتی نماز ہے اور ایک کیڑی نماز ہے آپ فرماتے ہیں چاچا جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے صلاۃ التسبیح اللہ پاک دے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن اللہ پاک ہر قسم دے گناہ معاف کر دیں گے کتنی قیمتی نماز ہے حدیث سے لفظ آتے ہیں صغیرہ کبیرہ گناہ یعنی کبیرہ گناہ بغیر توبہ تو معاف نہیں ہوتے لیکن یہ نماز دی عجیب فضیلت ہے آپ فرماتے ہیں چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ہر طرح دے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے وہ نماز کا طریقہ کی ہے نبی پاک نے دسیا 4 رکعتاں پڑھنیاں نے تے ہر رکعت کے اندر آج مسیح تیسرا کلمہ کہنے ہیں نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اینا اے جڑا ذکر ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ پڑھنا ہے 2 رکعت اندر 150 مرتبہ 4 رکعت کے اندر 300 مرتبہ یہ وظیفہ بنے گا یہ پڑھنے کا طریقہ کی ہے بندہ جنہیں عام نماز شروع کرتا ہے ان کی شروع کرے نماز سبحانک اللہ پڑھے سورۃ فاتحہ پڑھے پھر کوئی سورۃ اور پڑھے پھر رکوع جان تو پہلے 15 مرتبہ اے وظیفہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پھر اللہ اکبر کہتے ہیں رکوع میں بندہ جائے رکوع کے اندر رکوع دی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھن تو بعد یہ ہو وظیفہ 10 مرتبہ پڑھنا 10 مرتبہ 15 دے 10 25 ہو گیا پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے سر اٹھا لے رکوع تو پھر ربنا لک الحمد دعا پڑھن تو بعد پھر 10 مرتبہ یہ ہو وظیفہ پڑھنا ہے 25 دے 10 35 اللہ اکبر کہہ کے سجدے اندر چلا جائے پہلے سجدے دیا تسبیحاں پڑھن تو بعد سجدے دے اندر 10 مرتبہ یہ ہو وظیفہ پڑھنا ہے 35 دے 10 45 پھر اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے درمیان بیٹھ جاوے 2 سجدے درمیان بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے 47 دے 10 55 پھر تجھے سجدے اندر جا کے 10 مرتبہ پڑھنا ہے 65 پھر 2 سجدے کر کے بیٹھ جانا ہے بیٹھ کے پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے ایک 75 مرتبہ ہو گیا ایک رکعت کے اندر پھر دوسری رکعت واسطے کھڑا ہو جائے دوسری رکعت کے اندر بھی ایک نہیں ہو طریقہ ایک 75 مرتبہ تیسری رکعت کے اندر بھی ہے چوتھی اندر بھی ہے 4 رکعت زیادہ تو زیادہ آدھا گھنٹہ 35 منٹ لگ جائیں گے اور پڑھو یہ نماز اینا تام رکھتا ہے خاص طور پہ اتی رات میں لمبے لمبے قیام لمبے لمبے رب کو سجدے کر کے بناؤ ایک غریبت کڑیاں دے ایک بھگتاں والیاں کڑیاں دے کہ لیلۃ القدر رات کیڑی ہوندی جی اونے بھی سن لو کہ وہ رات کیڑی ہوندی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی السلام نے ایک رمضان کے اندر درمیانے عشرے اندر نبی پاک نے اعتکاف کیتا ہے درمیانے عشرے اندر کہ جدو یہ دوسرا عشرہ گزر گیا
نبی السلام صحابہ دے کول تشریف لے کے آئے. آپ فرماندے ہو میرے صحابہ مینوں رب نے خواب اندر وکھایا ہے لیلۃ القدر اس آخری عشرے دے اندر ہے. لہذا جنہاں نے میرے نال اعتکاف کیتا درمیان عشرے اندر وہ آخری عشرے اندر بھی اعتکاف کر لو. اللہ اکبر. ایک دوسری حدیث کے اندر بخاری کی روایت کے اندر وضاحت موجود ہے. نبی پاک صحابہ دے کول آ رہے نے رات دسن واسطے کہ لیلۃ القدر کیڑی رات ہے. آپ نے دیکھیا دو بندے لڑتے پہلے آپس میں جھگڑا کرتے پہلے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ میں تانوں دسن نہیں آ رہا سی کہ فلاں رات یہ لیلۃ القدر والی رات ہے پر میں دیکھیا دو بندے لڑتے پہلے انہاں دی لڑائی دی وجہ کر کے میرے ذہن جو رب نے وہ رات ہی اٹھا لئیے. یہ تو یہ بھی پتا چلیا اتنے لڑائیاں جھگڑے ہو تو رحمتاں برکتاں رب اٹھا لیندا جے اتنے سکون نہیں آندا ہوندا جے. اس واسطے لڑائیاں جھگڑے ختم کر دیو. بڑی نحوست انہاں چیزاں دے اندر ہے. اور کیڑی رات صحابیاں دا ہے نبی پاک نے فرمایا میں ویکھیا ہے خواب دے اندر اس رات دے اندر میں سجدہ جدو کیتا ہے تے میرا سجدہ کیچڑ دے اندر گارے دے اندر سجدہ میں کردا پیا ہاں. صحابہ نے جدو 21ویں رات آئی ہے اسی رات نو قیام کیتا ہے. نبی پاک نے صبح دی نماز پڑھائی ہے. رات نو بارش نازل ہوئی ہے. مسجد نبوی چھت بھی کچی ہے. چھت جناب وگ پیندی ہے. پانی زمین تے آیا سین دے اندر. اللہ اکبر. میرے نبی نے صبح دی نماز پڑھائی ہے تے آقا نے سجدہ کیتا ہے گارے دے اندر کیچڑ دے اندر. صحابیاں دا میں ویکھیا نماز تو بعد نبی پاک دی پیشانی تے کیچڑ لگیا ہوا ہے گارا لگیا ہوا ہے. یعنی وہ نشانی پوری ہو گئی کہ جڑی رات اللہ پاک نے اپنے نبی نو وفائی سی وہ 21ویں رات اس سال آئی سی. 21ویں رات اس واسطے بعض صحابہ بڑے رسول کہتے ہیں 21ویں رات ہوندی ہے. بعض صحابہ نے 27ویں رات کیا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہوندی ہے. بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ لوگوں لیلۃ القدر 27ویں رات ہوندی ہے. بہرحال مختلف اقوال نے راجے بات دیا کہ لیلۃ القدر رمضان دے آخری عشرے اندر آندی ہے اور آخری عشرے دی بھی 7 راتاں دے اندر 5 راتاں 21ویں رات 23ویں رات 25ویں 27ویں 29ویں اینا 5 راتاں دے بدل بدل کے آندی ہے. کدی 21ویں ہوگی کدی 23ویں کدی 25ویں کدی 27ویں کدی 29ویں. زیادہ چانس 27ویں جو ہوندے نے یا 21ویں دے ہوندے نے. بدل بدل کے رات آندی ہے. جیڑا بندہ اینا 5 راتاں دے قیام کرتا ہے عبادت کرتا ہے وہ سمجھے انہیں لیلۃ القدر نو پا لیا ہے. وہ دے قدر والی رات نو پا لیا ہے. 5 راتاں نے زیادہ نہیں. وہ اینا راتاں نو جان کے رب نو مناؤ. اینا راتاں اندر عبادت کرو. اینا راتاں اندر جناب قرآن دیاں تلاوتاں کرو دعاواں کرو. یہ دوبارہ موقع نہیں دے ملنے. یہ قسمت مقدر دی بات ہے. لہذا ایک رات کے رات گزر گئی 21ویں رات پیچھے 4 راتاں رہ گئی نے. انہاں نوں ضائع نہ کریا جے. انہاں دے اندر زیادہ عبادت کرو. اور یہ نشانی بھی حدیث اندر آتی ہے. نبی پاک نے دسیا ہے جدو لیلۃ القدر ہوتی ہے نا یہ ایک نشانی ہے کہ وہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے کیونکہ وہ بڑی رحمتوں والی رات ہوتی ہے. فرشتے نازل ہوتے ہیں تو بڑی پیاری رات ہوتی ہے. نہ زیادہ گرم تے نہ زیادہ ٹھنڈی. ایک نشانی یہ ہے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جدو وہ رات گزرن تو بعد اگلے دن سورج طلوع ہوتا ہے. طلوع ہون دے وقت سورج دیاں شعاواں نہیں ہوندیاں. اکھاں نوں بجن والیاں شعاواں نہیں ہوندیاں. بغیر